سب سے پہلے سر ہمیں یہ بتائیے کہ اسی سوال پر کہ جو سوال کرنا ہے اس کی اہمیت وہ ہمیں کافی حد تک پتہ بھی ہے، لیکن آپ بھی اس پہ بتا دیجئے۔ دوسرا جو ہے کہ سوال کرنے والا کس کس مقام سے کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہے اور اس کی نہج کیا ہونی چاہیے، اور سوال میں اور اعتراض میں اور اختلاف میں اور مخالفت میں اور یہ جو معاملات میں ان میں کیا فرق ہے، تاکہ ہماری تربیت ہو کہ جب کسی بڑی شخصیت کے ساتھ کسی علمی ادبی محفل میں سوال کرتے ہیں تو اس سوال کی زیادہ افادیت جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اس پہ پہلا سوال یہی ہے آپ سے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سیال صاحب۔ دیکھیں، استفسار علم کی تخلیق اور علم کی ترسیل کا ایک بنیادی ذریعہ رہا ہے۔ اگر آپ یونان کی قدیم روایت دیکھیں، جس کو انسانی تہذیب کی ابتدائی جو ایک گہوارے ہیں ان میں شامل کیا جاتا ہے، اور خود ہندوستان کا سارا قدیم علم، خواہ وہ برہمنوں کا ہو یا جو بدھی فلاسفہ تھے ان کا ہو یا یونانیوں کا ہو، وہ اسی استفسار اور اسی مکالمے کا نتیجہ تھا۔ تو علم اور مکالمے کا بہت بنیادی تعلق ہے، اور اس مکالمے میں اور اس استفسار میں بنیادی نوعیت سوال کی ہوتی ہے۔ آپ کا پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سوال کیا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مکالمہ شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم سوال کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، سوال کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ سوال کی ایک قسم تو یہ کہ جب آپ واقعی کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ بنیادی معلومات کسی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ جانتے ہیں، پہلے سے کچھ جانتے ہیں، لیکن آپ اس اپنے علم میں مزید گہرائی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس کی سطح کا علم رکھتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں اس علم جو ایک سمندروں سے بھی گہرا ہو سکتا ہے، آپ اس کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں، اس لیے سوال کرتے ہیں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک تصور دنیا ہے، ایک تصور ادب ہے، آپ کے پاس کچھ خیالات ہیں، کچھ نقطہ نظر ہیں، اور دوسرے آدمی کے پاس اس سے مختلف تصورات اور نقطہ نظر ہیں۔ تو آپ کو ان کے درمیان ایک کنفلکٹ محسوس ہوتا ہے، تو آپ اس سے ایک سوال کے ذریعے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس تصادم، اس آویزش یا اس اختلاف کی وجہ کیا ہے، اور آپ اس کے نقطہ نظر کو اس کے تناظر میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے نقطہ نظر کو حتمی سمجھتے ہوئے دوسرے آدمی کے نقطہ نظر کو ایک ناقص سمجھتے ہوئے اس کو سوال کی شکل دیتا ہے، جو سوال نہیں ہوتا، جو بنیادی طور پر ایک اعتراض ہوتا ہے، جس میں سوال میں بنیادی چیز، جو بنیادی اس کی ایسنس اور اسپرٹ ہے، وہ سمجھنے کی خواہش ہے۔ اعتراض میں پہلے سے ایک محاکمہ موجود ہوتا ہے، اور آپ اس محاکمے کو امپوز کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جو ادب کی دنیا ہے، ادب کی دنیا میں سوالات ہوتے ہیں، ایک جاننے کی آرزو ہوتی ہے، اور اپنے اپنے سوالات کے درمیان ایک ڈائلاگ کو ایک وجود میں لانے کی صورت ہوتی ہے۔ لیکن جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ علم کی دنیا سے باہر ہیں۔ علم کی یہ مذہبی دنیا میں آپ کو اعتراضات زیادہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ ان کو مذہب میں الٹیمیٹ ریئلٹی پہ بڑا یقین ہوتا ہے، کہ ایک آدمی سمجھتا ہے، مذہبی عالم سمجھتا ہے کہ جس بات پہ میں اعتقاد رکھتا ہوں یہ ایک الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، اور جو دوسرا ہے جو مختلف ایک اعتقاد رکھتا ہے یا سرے سے اعتقاد نہیں رکھتا، تو وہ اس سے یعنی ایک طرح سے وہ گمراہی کا شکار ہے۔ لہذا اس کا جو اس پہ گفتگو ہوتی ہے وہ اعتراض کی شکل میں ہوتی ہے، یا عدالتوں میں اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ لیکن جو ادب اور علم کی دنیا ہے، یہاں صرف سوالات ہوتے ہیں، اور وہ سوالات کے پیچھے ایک جاننے کی ایک ارج ہوتی ہے۔ لیکن انسانی جو ذہن ہے یا انسانی شخصیت ہے، یہ اپنے اظہار کے ہزارہا پیرائے رکھتی ہے۔ کبھی یعنی اس کا جو پیرایہ اظہار سوال کا ہوتا ہے، لیکن اس کے پس منظر میں انسان کے بہت سے جو منفی جذبات، ہم سب انسان اپنے ایک اگر ہماری برائٹر سائڈ ہے تو ایک ہماری ڈارکر سائڈ ہے، یعنی ہمارے اندر ایک تاریک اور ایک ظلمت کا حصہ ہے اور ایک روشن حصہ ہے۔ تو اکثر ہمارے اندر کے جو منفی جذبات ہوتے ہیں، ہمارے تعصبات ہوتے ہیں، ہمارا حسد ہوتا ہے، ہماری رقابت ہوتی ہے، ہماری مسابقت ہوتی ہے، ہمارے اندر دوسروں کے لیے ایک نہ سمجھ میں آنے والا غصہ ہوتا ہے، وہ اپنا اظہار، جس طرح فرائیڈ نے اس پہ تو بہت کام کیا ہے کہ کس طرح انسان کے جو اصل جذبات ہیں وہ اپنا اظہار ہمیشہ بالواسطہ اور دوسرے طریقے سے کرتے ہیں۔
تو لہذا کبھی کبھی وہ پیچھے منفی جو جذبات ہوتے ہیں وہ اپنے لیے لباس کا سوال کا جو ملبوس ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اس سوال کو سمجھا جا سکتا ہے اگر آپ اس سوال کی تنقید اور تجزیہ کریں، اس کی زبان کا تجزیہ کریں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سوال ایک جینون ارج ٹو نو کا پیدا کرتا ہے اور کہاں سوال ایک جو پیچھے منفی جذبات ہیں ان کا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ادب ہمیشہ آگے اس وقت بڑھتا ہے اور صرف سوال سے بڑھتا ہے، لیکن وہ سوال جس میں یا تو ایک دوسرے کے نقطہ نظر کے ساتھ مکالمہ اس کا مقصد ہو یا اس کا مقصد جاننا ہو، اور اگر آپ جانتے ہیں تو اپنے جاننے کو مزید گہرا کرنا ہو. بالکل ٹھیک. تو لہذا دلیل اور شائستگی اس سوال کا لازمہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس جواب سننے کے بعد اس کو اگر جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس جواب میں مزید لوگ سوال کرتے ہیں اور جذباتی ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں جہاں بھی سوال میں جذباتیت کو عنصر آ جاتا ہے وہاں سوال نہیں رہ جاتا. سوال منطق کی چیز ہے تو منطق میں جذباتیت نہیں ہوتی. جذبات کی اپنی جگہ پہ قدر ہے، میں اس کا نہیں کہہ رہا، جذبات اور جذباتیت میں فرق کرنے کی ضرورت ہے.